گویا میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، گویا میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا ہے۔ لوگ مجاز میں کہاں کہاں تک گئے، لوگ دنیاوی محبت میں کہاں کہاں تک گئے۔ اللہ کرے جی ہم پہ بھی یہ کرم ہو کہ بس ہم بھی جب ان کا نام لیں تو ہمارا خیال بھی انہی کی طرف ہو ہے، ہماری توجہ بھی انہی کی طرف ہو۔ اس لیے کوشش فرمایا کریں جب نماز پڑھیں تو توجہ، خیال اللہ کی طرف، دھیان اللہ کی طرف، ہے جی، پورا مزہ لیں، ہے جی، رکوع کا مزہ لیں، سجدوں کا مزہ لیں، قیام کا مزہ لیں، ثنا کا مزہ لیں، سورہ فاتحہ کا مزہ لیں، سبحان ربی العظیم کا مزہ لیں، سبحان ربی الاعلیٰ کا مزہ لیں۔ لیکن مزے والی بات ہی کوئی نہیں، بس کیسٹ چل رہی ہوتی ہے جی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم۔ ایک دن کسی نے لکھا تھا کسی لحاظ تک بات ٹھیک بھی تھی اور کسی لحاظ تک بات ٹھیک بھی نہیں بھی ہے، کیونکہ آپ جتنی مرضی بھی بولیں، تیز جتنی مرضی بول لیں، میری اللہ کی شان بڑی بلند ہے، لیکن ایک لحاظ سے بات ٹھیک تھی۔ تو لکھنے والے نے لکھا جتنی تیز ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اتنی تیز ہم اگر کسی کو اپنی بات سنائیں تو اس نے کہنا ہے ایک باری پھر کہیں کہ یہ والا ہے جی، اللہ میرے اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے، ٹھیک ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ مزہ لیا کریں کوشش، اور اس کا طریقہ یہ ہے کوشش فرمایا کریں کہ جیسے مسجد میں آئیں بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک تو سوچوں والا بٹن بند کر دیا کریں، کیونکہ ہم مسجد میں آ جاتے ہیں لیکن ہم نے سوچوں والا بٹن بند کیا ہوتا، اس لیے ہوتا کیا ہے، بیٹھے ہم مسجد میں ہوتے ہیں لیکن ہم مسجد میں ہوتے کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی، اس لیے بٹن ہی بند، بھائی بیٹھنا جو ابھی ادھر تو پھر ادھر کے ہو کے بیٹھو، اب بٹن بند کر دیا کرو، تار کاٹ دیا کرو، کنیکشن کاٹ دیا کرو، کوشش کرو جس کے گھر میں آئے وہ کنیکشن بھی اسی ذات سے جوڑو، کوشش کرو جس کی بارگاہ میں آئے وہ کنیکشن بھی اسی سے جوڑو، لیکن ہوتا کیا ہے کھڑے اس کی بارگاہ میں ہوتے ہیں لیکن کنیکشن ہمارے کہیں اور جڑے ہوتے ہیں، اس لیے تو پتر پھر ہوتا کیا ہے خالی آئے خالی چلے۔ باقی میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ کوئی یہاں آئے اور آ کے خالی چلا، ہو ہی نہیں سکتا پتر، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ حضرت شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک ربائی ہے جس کا ایک مصرع ہے، این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، ایتھے آنا لا کدی خالی گیا نہیں۔ پتر ہم فقیر لوگ ہیں، آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوں، وہ آپ ہی سمجھتے ہیں اور میں ہی سمجھتا ہوں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کبھی قرآن کریم سے پوچھیں کہ اے اللہ کی کتاب ہمیں ذرا ہمارا حقیقی سٹیٹس تو بتا، ہمارا حقیقی سٹیٹس کیا ہے، تو پھر قرآن کیا کہتا ہے، یا ایوہ الناس، اے لوگو، یا ایوہ الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے فقیر ہو، ہم سارے کیا ہیں اللہ کے فقیر ہیں، ہم سارے اللہ کے فقیر، لیکن آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں یا میں کیا سمجھتا ہوں وہ آپ اور میں ہی سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سارے اللہ کے فقیر ہیں، ہم سارے اللہ کے، اس لیے پتر جب یہاں آؤ فقیر بن کے آیا کرو، جب بھی یہاں آؤ فقیر، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، لیکن کیونکہ پتر سیکھنے سکھانے والی تو ویسے بھی باتیں اب اہل سنت کے اسٹیجوں سے ناپید ہیں، شعر و شاعری کی بھرمار ہے، تو بس پھر سارے شعر ہی لے کے جاتے ہیں، اس لیے ہم اس سے بھی محروم ہیں کہ ہمیں کم از کم اتنا پتہ ہو کہ اللہ کے گھر میں آنے کے آداب کیا ہیں۔ یہ کم و پیش 6-7 سال میری بھی امامت کی ڈیوٹی رہی، کیونکہ پیر و مرشد کی طرف سے ڈیوٹی تھی اور بڑی سختیاں تھیں، اذان خود کہنی ہے، اور عصر اور عشاء کی سنتوں میں بھی چھٹی نہیں تھی حضرت، تو وہ اس لیے کیا ہوتا تھا کیونکہ اذان خود کہی ہوتی تھی، تو وہ اذان سے فارغ ہوتے ہی میں نے سنتوں کی نیت کر لینی، تو اس لیے بھی نماز میں 5-6 منٹ رہا کرتے تھے تو میں فارغ ہو جاتا تھا، تو پھر کیا کرنا، پھر مصلی پہ بیٹھ جانا، اور پھر میں نمازیوں کا مسجد میں آنے کا طریقہ دیکھتا تھا اور حیران رہتا تھا کہ یہ مسجد میں ہی آ رہے ہیں۔ ہم مسجد میں بھی ایسی چال چلتے ہوئے آتے ہیں جس چال چلنے کی اجازت بار سڑک پہ بھی نہیں ہے، بٹن کھلا ہے، چلو یہ ہے بٹن بھی کھلا ہے، مونڈے چکے نے سینہ چوڑا ہے، حضرت صاحب کتنے آ رہے نے، وہ بھائی یہ چال تو باہر نہیں چل سکتے، تو اللہ کے گھر میں یہ والی چال چل کے آ رہا ہے، فقیر ہیں بس،
اور صرف پھر فقیر نہیں ہے، اس کے آگے بھی کیا ہے، آنتوں میں پخانہ ہے، منہ میں تھوک ہے جو اکثر بولتے ہوئے باہر گر جاتا ہے، ہمارے ناک سے کتنی گندی چیز بہتی ہے، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، ہاں جی، پھیپھڑوں میں بلغم ہے، پتے میں سفرا ہے، تلی میں سودا ہے، مسانے میں پیشاب ہے، ہاں جی، اور بنے مٹی سی، پتہ نہیں پتر کس شے کی آکڑ ہے ہم میں، کس شے کا گھمنڈ ہے، کس شے کا تکبر ہے، کوئی اٹھ کے بتاؤ تو صحیح مجھے کہ مجھ میں یہ ہے کیا ہے۔ ہمارے گھر کا گٹر بھی اتنا گند نہیں رکھتا پتر جتنا گند تیرے اور میرے اندر ہے، ہمارے محلے کی نالی بھی اتنی گندی نہیں ہے جتنا گند آپ کے اور میرے اندر ہے۔ پتہ نہیں کس چیز کے سری ہیں ہماری گردنوں میں، کس چیز کا ہمیں گھمنڈ ہے، کس چیز کا ہمیں مان ہے، اور یہ گھمنڈ ہی ہمیں مرواتا ہے، یہ مان ہی ہمیں مرواتا ہے۔ ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، آپ سب کو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پیار ہے، لیکن مجھے ذرا ڈبل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کی برادری سے بھی ہوں، اس لیے مجھے ڈبل ہے، یہ میری جد ہیں، میرے بڑے ہیں مجھے۔ تو پھر میاں صاحب نے بڑا کمال لکھا، کیا کہا، اللہ، میں تو کہتا ہوں یہ سارا جو شعر ہے نا، یہ مسجد کی انٹرس پہ لکھا ہو تاکہ ہر نمازی آتے ہوئے پڑھے اور کو تھوڑا سا بندہ بن جائے۔ تو میاں صاحب پھر کیا کہتے ہیں، جس نے اونچا نام رکھایا، جس نے اونچا نام رکھایا، تے چولہے دے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد تے لنگ جاویں گا اڑیا۔ نیواں 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 نیواں، کیڑی شے پتر آکڑ ہے، تو دسو تے صحیح منوں، کیڑی ککھ بھی نہیں ہے۔ جس نے اونچا نام رکھا، اونچا نام ہو دا جی، سبحان ربی الاعلیٰ ہو دے لے، سبحان ربی العظیم ہو دے لے، الحمدللہ رب العالمین ہو دے لے، تبارک الذی بیدہ الملک ہو دے لے، سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، یہ ہو دے لے۔ ساڈے یہ تے شکر کرو، پتہ نہیں میرے مالک نے اتنے کی لا چھڑیا ہے، بو باہر نو نہیں آندی ہے، تے پتر اسی اپنی بو نال آپ ہی مر جائیے، لیکن کی یہ الٹا، پتر کوئی چیز ہو تو پھر بھی اکڑنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہے ہی کچھ نہیں ہے ہی کچھ نہیں۔ اس لیے اسپیشل میرے جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں پتر، یہ والی چال نہ چلے۔ اصل میں نا ہم بتانا چاہتے ہیں یہ چال چل کے کہ میں بڑا دلیر ہاں، دلیراں نو دسنا نہیں پہندا کہ میں دلیر، دلیراں نو دسنا نہیں، پتر انہاں دے کام ہی دس دینے کہ ہے دلیر، یہ کیونکہ ہم دلیر ہے نہیں، اس لیے ہم بٹن کھول کے سینہ چوڑا کر کے اور منڈے ایسے ایسے کر کے نا لوگوں کو اصل میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں دلیر، اللہ ہم دلیر۔ میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے ونڈے ڈال دی ہیں، فرمایا پاک وہ نہیں جس کی محفل پاک ہے، پاک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے، پاک وہ نہیں جس کی محفل پاک، پاک وہ ہے جس کی تنہائی، ون ڈال دیتی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، فرمایا دلیر وہ نہیں جو غصہ کر جائے، دلیر وہ ہے جو غصہ پی جائے۔ تو پھر اس لحاظ سے تے میرے خیال نہ دلیر ہے تھے، کیونکہ پتر اسی اس تو علاوہ اور کی تاکی اسپیشل میں اپنے نوجوانوں کو دیکھ دیکھ کے حیران ہوتا ہوں صاحب، ہیں جی، غصہ بڑا، ڈنڈ بڑے، چھاتیاں بڑیاں بڑیاں چوڑیاں، ہیں جی، گنا شنا بھی رکھیاں نے، لیکن کی اے ساریاں آپس کی ایک دوجے واسطے۔ یہ پتر کبھی کشمیر جاؤ، میں تو بڑا جذباتی سا مزاج ہے، بڑی کوشش کرتا ہوں کہ اس پہ کنٹرول کروں، نہیں ہوتا ہے۔ یہ کبھی آپ کینٹ جائیں نا یہ کے ایف سی والے راستے سے، تو جیسے ہی حضرت وہ آپ جو آرمی والوں نے بنایا ہے تو اس کو کراس کریں گے تو آگے سڑک کے بیچ ایک تختی لگی ہے جس پہ کیا لکھا ہے، جموں 50 کلومیٹر، جموں 50 کی، صرف ہم سے جموں کتنا ہے، تو 77 سال ہو گئے ہیں حضرت صاحب وہاں ظلم اور بربریت ننگا ناچ ناچ رہی ہے حضرت، ساڑھے تو کنے دور نے صرف 50 کلو۔ ویسے حضرت صاحب بڑے بہادر، بڑے دلیر، بڑے قد، بڑیاں بڑیاں چوڑیاں چھاتیاں، بڑے ڈنڈ، بڑیاں بندوقاں شدوقاں، لیکن ساریاں ایک دوسرے لیے، کوئی بہادر بھی ادھر نہیں گیا، کوئی دلیر بھی ادھر نہیں گیا، ہاں جی، ساڑھے ڈنڈ بھی انہوں دے کام نہیں آئے، ساڑھیاں بندوقاں بھی انہوں دے کام، کیونکہ یہ جب بھی ہم نے چلائی ہیں ایک دوسرے پہ چلائی، اور ہم نے کیا کیا 77 سالوں میں،
70 سال ہوئے حضرت وہ روتے رہے ہیں جی. ویسے میرے پاکستان میں بڑے بڑے ڈائلاگ مشہور ہیں جی, وہ گجر دا ویر ہیں جی, بٹ بدماش, میاں دا کھڑاک ہیں جی, جٹ دا گنڈاسا. 70 سال پتر وہ آوازیں دیتے رہے ہو, کوئی آؤ گجر ایتھے بھی آ کے بدو ویر لو, کوئی نہیں. 70 سال انہوں نے آوازیں دی, وہ کوئی جٹ ایتھے بھی گنڈاسا لے کے آؤ, کوئی جٹ گنڈاسا لے کے نہیں گیا. جٹ دا گنڈاسا جدو چلے اپنے تے چلے حضرت. 77 سال حضرت وہ بٹ بدماش کو بھی بلاتے رہے, کوئی نہیں گیا. 77 سال انہوں نے میاں کو بھی بڑا بلایا کہ کوئی میاں آ کے تے کھڑا کرے, لیکن جو کیتا جدو کیتا سی اپنے اندر کیتا. اور میرے پاکستان میں دلیری اور بہادری کس کا نام رکھ دیا گیا؟ محلے دار نہ لڑو, مسائے نہ لڑو, ماڑے نو پی جاؤ, چنگٹھی والے نو مارو, سبزی والے نہ لڑو ہیں جی, تے تگڑا ہے تے دوڑدا جو. یہی ہے پتر, اور کیا ہے؟ یہی ہے ادھر, اور کیا ہے؟ اسی لیے تو پتر میرے مولا مشکل کشا نے ون ڈال دی, فرمایا دلیرو نہیں جڑا غصہ کر جائے, دلیرو وے جڑا غصہ بھی ہے. اور پھر صرف کہا نہیں پتر, کر کے بھی دکھایا. یہودی سے لڑ رہے ہیں, ذوالفقار برس رہی ہے ہیں جی, یہودی نیچے گرا لیا, ذوالفقار ہوا میں لہرائی اس یہودی کی گردن تن سے جدا کرنے کے لیے, اس نے چہرہ علی کی بے ادبی کر دی, اس نے